بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک جمعہ پڑھنے کا ایک مسجد میں اتفاق ہوا، تو وہاں مولوی صاحب وقت پر ہی جاتا ہوں عین آخر پر، تو وہاں پھر بھی کوئی نہ کوئی بات سننے کو مل جاتی ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے حوالے سے، تو وہ ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ وہ ایک کنیزہ کا انہوں نے نام لیا، مجھے تو نہیں بھول گیا میں، تو وہ گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر، تو انہوں نے سنا، دیکھا نہیں، ابھی سنا ہی ہے کہ اندر چکی کی آواز آ رہی ہے، چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو وہ جب آگے گئی، اندر گئی، تو دیکھا کہ چکی چل رہی ہے، حضرت فاطمہ آرام فرما رہی ہیں، اور جھولا ہے جو حسن یا حسین جو بھی تھے بچے، ان کا جھولا چل رہا ہے، خود بخود ہی چل رہا ہے۔ وہ یہ سارا ماجرا دیکھ کے واپس آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بتایا کہ یہ اس طرح کا میں نے ماجرا دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا آج میری بیٹی نے روزہ رکھا ہوا تھا، یہ نہیں پتہ فرض روزہ تھا یا نفلی روزہ تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، گرمی تھی یا جو بھی تھا، تو پھر وہ اس لیے وہ آرام فرما رہی تھی، تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ لگا دیا کہ یہ کام فرشتے کریں، تو وہ میری بیٹی آرام فرما رہی تھی۔ یہ فضیلت بیان فرما رہے تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ اور یہ ایک نہیں، بے شمار اس طرح کی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح کے معجزات، ایک طرح سے یہ کرامات جو کہہ لیں آپ، جو وہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی بیان فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ حمل سے تھیں تو اس وقت بھی آپ کے بے شمار معجزات بیان کیے جاتے ہیں، بہت سارے، کہ آپ پانی لینے جاتی کنویں پر تو پانی خود بے خود ہی اوپر آ جاتا، اور آرام سے وہ پکڑ پانی ڈال لیتی برتن میں اور آ جاتی۔ ان کے لیے اتنی سہولت یہ پیدا کی تھی جب آپ حمل سے تھی، اور آپ کو وہ درد ذیل بھی نہیں ہوا جو عام عورتوں کو بچہ جنتے وقت ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے بچہ، بھی عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ درد بھی نہیں ہوا تھا۔ اور بھی بہت سارے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ قصے کہانیاں کیوں ہم بیان کرتے ہیں، کس لیے بیان کرتے ہیں؟ ان شخصیات، ان ہستیوں کی جو فضیلت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک ان کے فضائل بہت ہیں، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، ایک آپ کی بیوی ہے، مگر جتنی بھی ان کے فضائل ہیں وہ سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہیں، ان کی وجہ سے فضائل ہیں نا سارے ان کے۔ یہ جو اگر فرشتوں نے وہ کام شروع کر دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو خیر وہ مولوی صاحب کی بات تھوڑی سی میں بھول گیا، تو جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو بس آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں اور اللہ آپ کے کام میں لگ جائے گا۔ تو مسجد میں جتنے بھی نمازی آئے ہوئے تھے وہ سبحان اللہ بڑا انہوں نے زور سے کہا، ٹھیک ہے، آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تمہارے کام میں لگ جائے، اللہ تمہارا نوکر ہے، معاذ اللہ وہ کام میں لگ جائے۔ وہی جبریہ عقیدہ کہ سب کچھ تو اللہ کرتا ہے، اللہ نے ہی کرنے ہیں سارے کام، تو وہ تمہارے کاموں میں، تم اس کے کام میں لگ جاؤ، وہ تمہارے کاموں میں لگ جاتا ہے، تمہارے کام ہوتے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان سب ہستیوں کی فضیلت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو کتنی مشکلات ہیں، کتنے مصائب ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے جو چیدہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان پر سختیوں کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ آپ طائف میں گئے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کتنے آپ کو اس وقت تکلیف پہنچائی گئی، اٹھائی گئی، پتھر مارے گئے، آپ کا خون نکلا، یہی بیان کرتے ہیں علماء کرام، تو یہی ہم بیان کرتے ہیں نا۔ تو پھر کیا یہ معاملہ ہے جن کی وجہ سے جو فضیلت ہے ان پر اتنے مصائب اور مشکلات، پریشانیاں، اور جو ہیں وہ ہستیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ،
उनके लिए इतनी आसानियाँ, उस हस्ती की वजह से जिन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं, सामने हैं सब कुछ। शब अबी तालिब आपके सामने 3 साल ज़रा तसव्वुर तो करें उस वक़्त का, जो 3 साल आपने वो गुज़ारे शब अबी तालिब में, तो ये क्या मामला होता है? हम क्यों नहीं इन बातों पर गौर करते, सोचते कि क्यों हम इन किस्से कहानियों की तरफ लगे हुए हैं, क्यों हम अमली ज़िंदगी की तरफ नहीं आते, प्रैक्टिकल ज़िंदगी की तरफ नहीं आते। नबी ने प्रैक्टिकल ज़िंदगी जैसी जैसे दूसरे इंसान गुजारते वैसा ही मामला उनके साथ हुआ। अंबिया कराम के साथ भी वही होता है। तबई असरात सब पर बराबर होते हैं, नबी पर भी होते हैं, बाकियों पर भी होते हैं। तो मैं बस यही बात आपके सामने रखना चाहता था कि आप गौर किया करें, आप ज़रा सोचा करें कि ये लोग क्या किस्से कहानियाँ हमें सुनाते हैं, तो जिनकी वजह से है उनका क्या आलम था, उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी। तो बस यही बात मैं अर्ज़ करना चाहता था, बार बार मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने। तो आप सोचा करें, आप ज़रा गौर किया करें। ये बातें सारी किस्सा कहानियाँ हैं, बच्चों को सुनाने की कहानियाँ हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें इन बातों को समझना चाहिए, परखना चाहिए, देखना चाहिए कि हकीकत हाल क्या है। आपकी मेहरबानी, आपने सुना। आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ काफ़ी किया है जिन्होंने मेरे लिहाज से, तो जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट होती है कि आप कर दिया करें। आप चैनल को शेयर भी किया करें, आप कमेंट्स भी किया करें, लाइक भी किया करें। आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया।